کہنے لگا، تمہارے رب نے کہا ہے کہ یہ کام میرے لیے آسان ہے، ہم نے اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت قرار دیا ہے، یہ ایک حتمی امر ہے۔ یہ سن کر جناب مریم سمجھ گئی کہ اللہ تعالی نے ارادہ کر لیا ہے اور بغیر باپ کے ایک باعظمت اور پاکیزہ بچہ دنیا میں ضرور آئے گا۔ جب بی بی مریم نے محسوس کیا کہ بچے کی ولادت ہونے والی ہے تو وہ بہت گھبرائیں اور پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ جب ان سے بچے کے متعلق سوال کریں گے تو وہ کیا جواب دیں گی، کس طرح لوگوں کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلائیں گی۔ اس لیے جناب مریم لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کے لیے ناصرہ نامی چھوٹے سے شہر کی طرف کوچ کر گئیں اور ایک چھوٹے سے پرانے گھر میں رہنے لگی۔ اب وہ کبھی کبھار عبادت اور زیارت کے لیے بیت المقدس آ جاتی۔ آہستہ آہستہ ولادت کا وقت نزدیک آنے لگا۔ ایک مرتبہ جب جناب مریم نے محسوس کیا کہ اب ولادت کا وقت بہت نزدیک ہے تو وہ شہر سے باہر چلی گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک ویرانے میں پہنچی۔ یہاں انہیں کھجور کا ایک سوکھا ہوا درخت نظر آیا تو وہ درخت کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ بی بی مریم بہت زیادہ پریشان اور غمزدہ تھی کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب لوگوں کا سامنا کیسے کریں گی۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ اے کاش اس لمحے سے پہلے میں مر جاتی اور لوگوں کے ذہنوں سے معاف ہو جاتی۔ ادھر بچہ اپنی ماں کے پاس بہت آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس نے جب اپنی ماں کی پریشانی کو دیکھا تو خدا کی قدرت سے اپنی ماں سے کہنے لگا، غم نہ کرو اور دیکھو تمہارے پروردگار نے تمہارے پاؤں کے نیچے پانی جاری کر دیا ہے، اور درخت کی شاخیں ہلاؤ تاکہ تازہ کھجوریں نیچے آ کر گریں، کھاؤ پیو اور خوش رہو، اور اگر کسی شخص کو دیکھو تو کہہ دینا کہ میں نے خدا کی خاطر نذر کی ہے اور روزہ رکھا ہے کہ آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ جناب مریم نے بچے کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر وہ بالکل مطمئن ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ کے ذریعے ان کو بتا دیا تھا کہ وہ لوگوں کا سامنا کس طرح سے کریں۔ اس کے بعد جناب مریم نے درخت کی شاخوں کو ہلایا تو اس پر سے تازہ کھجوریں نیچے آ گری، کیونکہ وہ سوکھا ہوا درخت اب معجزے سے ہرا بھرا ہو چکا تھا۔ مریم نے تازہ کھجوریں کھائیں، ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا، اور اس کے بعد اپنے بچے یعنی حضرت عیسیٰ کو کپڑے میں لپیٹ کر ناصرہ شہر میں آ گئی۔ آنن فانن یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور لوگ جناب مریم اور حضرت عیسیٰ کے گرد جمع ہونے لگے۔ ہر کوئی اپنی طرف سے باتیں بنا رہا تھا، تہمتیں لگا رہا تھا۔ ایک شخص نے کہا، اے مریم تم بہت بری چیز لائی ہو۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار عورت تھی۔ جناب مریم سب کی باتیں سنتی رہیں اور پھر انہوں نے خدا کے حکم کے مطابق خاموشی سے بچے کی طرف اشارہ کر دی۔ لوگ تعجب سے کہنے لگے، ہم گود کے اس بچے سے کیسے باتیں کریں؟ یہ کیا بتا سکتا ہے اور تمہاری پاکیزگی کو کس طرح ثابت کر سکتا ہے؟ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک بچے کو قوت گویائی
عطا ہوئی اور وہ کہنے لگا میں خدا کا بندہ ہوں، اسی نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور جہاں بھی رہوں بابرکت قرار دیا ہے، اور جب تک زندہ رہوں نماز اور زکات کی وصیت کی ہے، اور میری ماں کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا ہے، اور ظالم اور بد نصیب نہیں بنایا ہے۔ سلام ہو مجھ پر اس روز جب میں پیدا ہوا، اس روز جب میں مروں گا، اور اس دن جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ باتیں سننے کے بعد لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا اقرار کر لیا۔